اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال انا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ آج کے نشست میں انشاءاللہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم لفظ خاتم النبیین میں قادیانی جو دھوکہ دیتے ہیں ہم اس خاتم النبیین کے دھوکے کی وضاحت کریں۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ ختم نبوت کی اصل حقیقت کو دنیا میں کما حقہ کوئی نہیں جو سمجھ سکا سوائے اس کے جو خود حضرت خاتم الانبیاء کی طرح خاتم الاولیاء ہے۔ یعنی آج تک ختم نبوت کی اصل حقیقت کو کوئی نہیں سمجھ سکا کہ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے، ختم بی النبیون کا مطلب کیا ہے، اور اس کو صرف وہی ایک شخص سمجھ سکا ہے کہ جو خاتم الاولیاء ہے، اور خود کو وہ خاتم الاولیاء کہہ رہے بدبخت۔ نبی علیہ السلام خاتم الانبیاء تھے اور میں خاتم الاولیاء ہوں، اور اس کی دلیل یہ بیان کرتا ہے کہ کیونکہ کسی چیز کی اصل حقیقت کا سمجھنا اس کے اہل پر موقوف ہوتا ہے، اور یہ ایک ثابت شدہ امر ہے کہ خاتمیت کے اہل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا حضرت مسیح موعود۔ تشہیز الاذہان، یعنی کہ ختم نبوت کی آج تک امت میں کسی پر حقیقت نہیں کھلی کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہو۔ یہ اتنا مشکل مسئلہ ہے کہ اسے یا تو خاتم الانبیاء سمجھ سکتا ہے یا خاتم الاولیاء سمجھ سکتا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام سے لے کر صحابہ کرام کے دور، تابعین، تبع تابعین، مرزا قادیانی تک اور آج تک امت خاتم النبیین کا مطلب یہی سمجھ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور خود اس کے بعد والے میں ہم آپ کو بتائیں گے لا نبی بعدی میں کہ مرزا قادیانی کتنی جگہ یہ اقرار کر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ مگر اچھا، پھر یہ ڈرتا بھی اتنا ہے کہ ایک کتاب میں وہ لکھ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں مختلف جگہوں پر اپنے آپ کو نبی لکھا تھا، تو اس کے بعد مرزا قادیانی نے اس بات کی وضاحت کی، یعنی کہ نبوت کا دعویٰ کرنے میں بھی اسے بڑی گھبراہٹ ہو رہی تھی، اور اس کو معلوم تھا کہ میرے بعد لوگ اگر میں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تو یہ بہت بڑا مسئلہ میرے لیے پیدا ہو جائے گا، تو اس لیے اس نے معذرت کی اور کہا کہ میری کتابوں میں جہاں آپ کو نبی کا لفظ ملے اس نبی کو محدث کے معنی میں سمجھ لیا جائے تاکہ کسی کی دل شکنی نہ ہو۔ محدث اس شخص کو کہتے ہیں جسے الہام ہوتا ہو۔ تو کہا کہ میں نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا، اور یہ کافی لمبی عبارت ہے مرزا قادیانی کی، جو لیکن ہے بڑی دلچسپ۔ یہ مجموعہ اشتہارات کے جلد 1 صفحہ 312-313 پر لکھتا ہے، تمام مسلمانوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس عاجز کی رسالہ فتح الاسلام اور توضیح المرام اور ازالہ اوہام میں جس قدر ایسے الفاظ موجود ہیں کہ محدث ایک معنی میں نبی ہوتا ہے، یعنی کہا ہے کہ جو محدث ہوتا ہے یعنی جس کو الہام ہوتا ہے وہ ایک معنی میں نبی ہوتا ہے، یا یہ کہ محدثیت جزو نبوت ہے، یا یہ کہ محدثیت نبوت ناقصہ ہے، یہ تمام الفاظ حقیقی معنوں پر محمول نہیں ہے بلکہ صرف سادگی سے ان کے معنوں کے روح سے بیان کیے گئے ہیں۔
ورنہ حاشا وکلا مجھے نبوت حقیقی کا ہرگز دعویٰ نہیں ہے، بلکہ جیسے کہ کتاب ازالہ اوہام صفحہ 137 میں لکھ چکا ہوں کہ میرا اس بات پر ایمان ہے کہ ہمارے سید و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے۔ سو میں تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ان لفظوں سے ناراض ہیں، وہ ان الفاظ کو ترمیم شدہ تصور فرما کر بجائے اس کے محدث کا لفظ میری طرف سے سمجھ لے۔ یعنی جہاں میں نے نبی کا لفظ استعمال کیا ہے تو میرا کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں نبی ہوں، بلکہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ مجھے الہام ہوتا ہے، اور الہام تو اولیاء کرام کو ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جہاں نبی کا لفظ آیا ہے اس کو آپ میری طرف سے محدث کے معنی میں تبدیل کر لیں، اور ان الفاظ کو ترمیم شدہ تصور فرما کر بجائے اس کے محدث کا لفظ میری طرف سے سمجھ لیں، کیونکہ کسی طرح مجھ کو مسلمانوں میں تفرقہ اور نفاق ڈالنا منظور نہیں ہے۔ جس حالت میں ابتدا سے میری نیت تھی، جس کو اللہ جل شانہ خوب جانتا ہے، اس لفظ نبی سے مراد نبوت حقیقی نہیں ہے بلکہ صرف محدث مراد ہے۔ یعنی میں نے جہاں نبی کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس سے مراد یہ کہ مجھے الہام ہوتا ہے، میں نے نبی کا معنی کبھی بھی نہیں لیا، بلکہ صرف محدث مراد ہے، جس کے معنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکلم مراد لیے ہیں، یعنی جس سے اللہ کلام کرے یا جس کو اللہ تعالیٰ ذہن میں بانٹ ڈالے۔ تو پھر مجھے اپنے مسلمان بھائیوں کی دلجوئی کے لیے اس لفظ کو دوسرے پیرایا پر اس جگہ سمجھ لے، اور اس کو یعنی لفظ نبی کو کٹا ہوا خیال فرما لے۔ اس کو معلوم تھا کہ جب میں نبوت کا دعویٰ کروں گا تو پھر میرے لیے بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اگلا جو ہماری اگلے جو لا نبی آبادی کا معاملہ ہے، اس میں مرزا قادیانی نے کیا کہا ہے، اور یہ خود ہی نبوت کے دعوے کو کفر کہتا رہا، اور اس کے ہمارے پاس کئی حوالے ہیں۔ تو ان کا پہلے یہی کہتا تھا کہ ختم نبوت کا میں قائل ہوں، اور میں جیسے کہ یہاں بھی آئے گا کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور یہ کفر ہے، اور میں کافر نہیں بننا چاہتا۔ مختلف عربی عبارتیں بھی ہے، اردو بھی ہے، سب میں انہوں نے یہی بات کی۔ اب آپ دیکھیں پہلے تو انہوں نے کیا کہا کہ ختم نبوت کی اصل حقیقت کو دنیا میں کما حق ہو کوئی نہیں سمجھتا۔ بابا کون سا مشکل لفظ ہے کہ اس کے لیے اب تیرے جیسے جھوٹا آدمی آئے گا اور وہ امت کو سمجھائے گا؟ امت شروع سے یہی سمجھ رہی ہے کہ اس کا معنی آخری نبی ہے۔ تو ابتدا میں تو انہوں نے اس طریقے سے گفتگو کی، اور کافی سارے حوالے ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا کہتا ہے، یہ ان کا ہے تشخیص الاذہان، اور غالباً یہ روحانی خزائن میں بھی ہے۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ایک نبی کا ہونا لازم ہے۔ تشخیص الاذہان اس کی ایک کتاب ہے، ان کی کتابوں کا مجموعہ جو ہے وہ روحانی خزائن کے نام سے ہے۔ تو تشخیص الاذہان اس کتاب میں یہ لکھتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ایک نبی کا ہونا لازم ہے، اور بہت سارے انبیاء کا ہونا خدا کی بہت سی مصلحتوں اور حکومت میں رکھنا واقع کرنا ہے۔ اب تک کہہ رہا تھا کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، میں نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا، اب کہتے ہیں کہ صرف ایک نبی کا آنا یہ لازم ہے۔ اسی طرح اسی کتاب میں یہ لکھتا ہے، پس ثابت ہو گیا کہ امت محمدیہ میں ایک سے زائد نبی کسی صورت میں بھی نہیں آ سکتے، یعنی آپ علیہ السلام کی امت میں صرف ایک نبی آئے گا، اور پھر حدیث پر جھوٹ بول کر کہتا ہے کہ صرف ایک نبی اللہ کے آنے کی خبر نبی علیہ السلام نے اپنی امت میں سے صرف ایک نبی اللہ کے آنے کی خبر دی ہے۔ کہاں پر نبی علیہ السلام نے ایک نبی اللہ کے آنے کی خبر دی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر آپ کہہ رہے ہیں تو وہ نیا نبی نہیں ہے، وہ پرانے نبی ہیں، اور یہ تیرے اس سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔
تو اب یہاں پر یہ آگے اور بھی یہ بھی کہتا ہے کہ جس ایک نبی کے آنے کی خبر دی ہے وہ مسیح موعود ہے، اور اس کے سوا قطعاً کسی کا نام نبی اللہ یا رسول اللہ نہیں رکھا گیا، یعنی میرا نام نبی اللہ بھی ہے اور رسول اللہ بھی ہے، اور نہ کسی اور نبی کے آنے کی آپ نے خبر دی ہے، بلکہ لا نبی بعدی فرما کر اوروں کی نفی کر دی۔ حالانکہ لا نبی بعدی میں اس کم بخت کی بھی نفی ہو گئی، لیکن نہیں، کہتے ایک کا آنا لازم ہے، اور وہ ایک کا آنا جو لازم ہے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لبادہ اوڑھ کر کے اس نے اپنے لیے نبوت کا دروازہ کھول لیا۔ اچھا، تو دیگر احادیث پر بھی نظر کرنے سے یہ امر متحقق ہو چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسیح موعود کا نام نبی اللہ رکھا ہے، اور کسی کا یہ نام ہرگز نہیں دیا، اور کسی کو یہ نام ہرگز نہیں دیا۔ اب اس کا بیٹا اپنی کتاب حقیقت نبوت کے صفحہ 138 پر لکھتا ہے، اس لیے ہم اس امت میں صرف ایک نبی کے آنے کے قائل ہیں، آئندہ کوئی ہے یا نہیں ہے، تو کہتے یہ حال پردہ غیب میں ہے، اس پر بحث کرنا انبیاء کا کام ہے، نہ ہمارا۔ بس ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس وقت اس کے سوا کوئی نبی نہیں گزرا، کیونکہ نبی کی تعریف اس کے سوا پر منطبق نہیں ہوتی، یعنی نبی کی تعریف صرف مرزا قادیانی جیسے لولے لپنگے کے اوپر، بدماش کے اوپر فٹ آتی ہے، باقی کسی اور کے اوپر نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے، اب آہستہ آہستہ آگے جا رہے ہیں یہ لوگ، پہلے تو انکار کر دیا میں نبی نہیں ہوں، پھر کہا صرف ایک نبی آ سکتا ہے، اور اب یہاں پر بات تھوڑی نرم کر دی کہ ابھی تک اس امت میں جو آیا وہ صرف مرزا قادیانی ہے، آگے کا حال اللہ جانتا ہے۔ پھر اپنے اخبار الفضل قادیان میں 19 اپریل 1927 میں مرزا بشیر الدین محمود ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے، آپ کا چوتھا سوال یہ کہ مرزا قادیانی کے بعد کوئی اور نبی آئے گا یا آ سکتا ہے؟ اگر کوئی نیا نبی مبعوث ہو تو احمدی لوگوں پر اس پر ایمان لائیں گے؟ اس کا جواب یہ کہ مرزا قادیانی کے بعد نبی آ سکتا ہے، آئے گا، اس پر ایمان لانا احمدیوں کے لیے ضروری ہے۔ اب کہا کہ مرزا قادیانی کے بعد کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ یہ مرزا بشیر الدین محمود الفضل اخبار 22 جون 1928 یہ کہتے ہیں خاتم النبیین آنے والے نبیوں کے لیے روک نہیں ہے، یعنی آپ جو خاتم النبیین کا مطلب لیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے بعد اور نبی نہیں آئیں گے، یہ آنے والے نبیوں کے لیے روک نہیں ہے۔ جب روک نہیں ہے تو پھر مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں انبیاء اعظام حضرت مسیح موعود کے خادموں میں پیدا ہوں گے، اور وہ ہمیشہ اسلام کے محافظ اور شائع کرنے والے ہوں گے۔ ان کا کام صرف یہی ہوگا کہ جب اسلام کے چہرہ منور پر اور جسم صفا پر نفسیات اور تیرگی یعنی اندھیرا کے باعث کجرو علماء گرد و غبار ڈال دیں گے تو وہ اس کو صاف کر دیا کریں گے۔ یہ سارے علماء جو ہے کجرو ہے، کجرو کے معنی ٹیڑے چلنے والے، جو شریعت کے مطابق نہیں چلتے، یہ جب بھی اسلام کے اندر گڑبڑ کریں گے تو مرزا قادیانی کے مریدوں میں نبی آئے گا۔ اب آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ اب یہاں انہوں نے مرزا قادیانی کے بعد دوسرے نبی کو آنے کے لیے اقرار کر لیا، بلکہ اس سے آگے مرزا بشیر الدین محمود اپنی کتاب انوار خلافت صفحہ 62 پر لکھتا ہے، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ خدا کے خزانے ختم ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ جو نعمتیں بانٹتے ہیں نا، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ خدا کے خزانے ختم ہو گئے، اب انبیاء نہیں آئیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اب انبیاء نہیں آئیں گے۔ ان کا یہ سمجھنا خدا کی قدر کو ہی نہیں سمجھنے کی وجہ سے، ورنہ ایک نبی کیا، میں تو کہتا ہوں کہ ہزاروں نبی آئیں گے۔ اب اس مرحلے میں کیا کہا؟ ہزاروں نبی بھی آ سکتا ہے۔ اور جریدہ الفضل یعنی اس کے اخبار 12 مئی 1925 میں
کہتا ہے کہ ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ اس امت کے اصلاح اور درستگی کے لیے ضرورت کے موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء بھیجتا رہے گا۔ اور مرزا قادیانی نے بھی کہا ہے کہ ایک مسیح نہیں 10,000 مسیح بھی آ سکتے ہیں، جو اپنی جگہ پر انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے۔ مرزا قادیانی روحانی خزائن میں جو انجام آتم ہے، یہ جلد نمبر 11 صفحہ 27 پر لکھتا ہے، صاحب انصاف طلب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس عاجز نے کبھی اور کسی وقت بھی حقیقی طور پر نبوت یا رسالت کا دعویٰ نہیں کیا، اور غیر حقیقی طور پر کسی لفظ کا استعمال اور لغت کے عام معنوں کے لحاظ سے اس کو بول چال میں لانا مستلزم کفر نہیں، مگر میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا کیونکہ اس میں عام مسلمانوں کو دھوکہ لگ جانے کا احتمال ہے۔ یعنی کہ نبوت سے جیسے پیچھے بتا دیا کہ محدث کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، لیکن میں پھر بھی اس پر معذرت طلب کرتا ہوں، جیسے کہ ہم نے پہلے بتا دیا کہ اس کو نبی جہاں آیا ہے اس کو محدث کے طور پر لے لیا جائے۔ اچھا، اب آگے مرزا غلام محمد قادیانی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے 1300 برس تک نبوت کے لفظ کا اطلاق تو آپ کی نبوت کی عظمت کے پاس سے نہ کیا، یعنی 1300 سال تک اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کے ختم نبوت کے گویا خلاف ہو جائے گا، اور آپ کی جو عظمت ہے آپ کے عظمت کے منافی ہے۔ اس لیے کسی اور کو نبی کا لقب نہیں دیا گیا، تاکہ وہ اس میں آپ لوگوں کے ساتھ، یعنی کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی شخص شریک نہ ہو سکے۔ اور لوگوں کے چونکہ اعتقاد اس امر پر پختہ ہو گئے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم الانبیاء ہے، اب اگر کسی دوسرے کا نام نبی رکھا جائے تو اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرق بھی نہیں آتا، اس لیے اب نبوت کا لفظ مسیح کے لیے ظاہراً بھی بول دیا۔ یعنی پھر جب میرا دور آیا 13ویں صدی میں تو اللہ رب العزت نے میرے لیے مسیح کا لفظ استعمال کر لیا۔ اب نبی علیہ السلام کی توہین بھی نہ ہوئی، اس لیے کہ 1300 سال تک کسی اور کو نہیں دیا گیا، اور پھر یہ کہ بعد میں مجھے کہہ بھی دیا تو گویا دونوں باتوں پر عمل ہو گیا۔ یعنی جب تجھے نبی علیہ السلام کے بعد نبی کہے تو یہ نبی علیہ السلام کی شان میں توہین نہیں ہے، اور آپ سے پہلے کسی اور کو یہ خطاب نہ مل سکا۔ یہ چیزیں جو ہیں ہمیں قادیانی سمجھا سکتے ہیں، ہماری تو سمجھ سے باہر ہے۔ بہرحال تو لفظ مسیح موعود کے لیے ان کی زبان سے نکلوا دیا، یعنی نبی علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود کے لیے نبی اللہ اور کا لفظ مسیح موعود کے لیے استعمال ہو گیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے نکلوا دیا۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ آخر میں نبی اللہ آئیں گے، حالانکہ اس سمے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی احادیث کو لے رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں 13ویں صدی پر نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی، اس لیے کہ عیسیٰ آ گئے، اور ختم نبوت پر بھی کوئی رکھنا نہیں ہے، اس لیے کہ 1300 سال تک آپ علیہ السلام کے لیے جو ہے کسی اور کے لیے نبوت کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ مرزا قادیانی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 29 میں لکھتا ہے، جس کامل انسان پر قرآن شریف نازل ہو اور خاتم الانبیاء بنے، مگر ان معنوں سے نہیں کہ آئندہ اس سے روحانی فیض نہیں ملے گا، بلکہ اس معنوں سے کہ وہ صاحب خاتم ہے، بجز اس کے مہر کے کوئی فیض کسی کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب لو جی خاتم الانبیاء کا معنی بیان کر رہے ہیں کہ اس کے معنی مہر ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس کا معنی مہر ہے۔ کیا مطلب؟ جس پر آپ مہر لگا دیں تو وہ نبی بن جائے گا، ورنہ آپ کے مہر کے بغیر کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا۔ تو اب خاتم النبیین کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نبی علیہ السلام ہی ایسی ذات ہے کہ جو نبیوں کی مہر ہے، اور آپ کے مہر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مہر نبوت آپ کے پاس ہے، بس جو آپ کے فیض سے نبی بنے گا وہی نبی ہوگا۔
اور ملفوظات احمدیہ میں مرزا قادیانی کا قول نقل کیا گیا ہے کہ خاتم النبیین کے بارے میں حضرت مسیح موعود فرمایا کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہے کہ آپ کے مہر بغیر کسی کی نبوت تصدیق نہیں ہو سکتی. جب مہر لگ جاتی ہے تو وہ کاغذ سند ہو جاتا ہے اور مصدقہ سمجھا جاتا ہے. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اور تصدیق جس نبوت پر نہ ہو وہ صحیح نہیں ہے. تو گویا خاتم النبیین کا مطلب مرزائیوں کے ہاں یہ ہو گیا کہ آپ نبوت کی مہر ہے، آپ مہر لگاتے رہیں گے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نبی بنتے رہیں گے. حالانکہ پوری امت میں آج تک کسی نے یہ مطلب نہیں لیا جو مرزا قادیانی لے رہا ہے. تو دیکھیے مرزا قادیانی کے ختم نبوت کے بارے میں کیسے تدریجی طور پر انہوں نے ختم نبوت کے معنی میں انکار کرتا گیا. پہلے تو کہا کہ میں محدث ہوں، مجدد ہوں، پھر اس کے بعد کہا کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، پھر اس کے بعد کہا کہ صرف ایک نبی آئے گا، پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں جی ہزاروں نبی آ سکتے ہیں. یوں کرتے کرتے انہوں نے اپنے لیے نبوت کا دروازہ کھولا اور یہ اس کی سب سے بڑی کم بختی ہے. ورنہ امت خاتم النبیین سے جو چیز سمجھ رہی تھی، یہ کہتا ہے وہ کسی اور کو سمجھ آیا ہی نہیں، تو ساری امت گمراہی پر تھی. نعوذ باللہ. صحابہ کرام نے بھی یہی مفہوم سمجھا ہے، تابعین تبع تابعین نے بھی یہی مفہوم سمجھا ہے اور امت کے تمام علماء، مفسرین، محدثین نے بھی یہی مفہوم سمجھا. انشاءاللہ جب خاتم النبیین والی آیت پہ ہم بحث کریں گے تو ہم سارے حوالے ذکر کریں گے، اور مرزا نے جہاں اس کے اور بھی جو تضادات ہیں انشاءاللہ وہ ہم آگے لائیں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. لیکن ان کے اس مکر کو سمجھے. کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتے ہیں، لیکن خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ تو انشاءاللہ یہ اگلے قسط میں ہم اس کا بھی قلقمہ کریں گے اللہ کے حکم سے. وما علینا الا البلاغ. اللہ 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 اللہ